نماز ظہر کے بعد جو عورت قرآن کی یہ سورت پڑھتی ہے وہ دنیا میں ہی جنتی کہلائے گی۔ پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی مبارک سورت بھی ہے جسے اگر عورت یا مرد ظہر کی نماز کے بعد پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر خاص ہو جاتی ہے؟ کیا واقعی ایسی خوش نصیب عبادت ہے جو انسان کو دنیا میں ہی جنت والوں میں شامل کر دے گی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عظیم سورت کے بارے میں بتائیں گے جس کی فضیلت سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن افسوس بہت سے لوگ اس عمل سے ناواقف ہیں اور روزانہ اس عظیم خزانہ کھو دیتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج سنی جانے والی یہ ایک بات آپ کی زندگی اور آخرت دونوں کو بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے جو انسان کے دلوں کو سکون، روح کو روشنی اور زندگی کو ہدایت عطا فرماتی ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کا ہر لفظ رحمت، ہر آیت نور اور ہر سورت اپنے اندر بے شمار برکتیں اور فضیلتیں رکھتی ہیں۔ جب بندہ محبت اور ادب کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے بے حد خوش ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والے پر فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں اور اس کے درجات بلند کرتے ہیں اور اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ بے شک قرآن پاک کی ہر سورت اپنی اپنی جگہ نہایت اہم اور عظیم ہے اور ہر سورت کو پڑھنے کا الگ فائدہ ہے، الگ اجر ہے۔ کوئی سورت دل کو سکون دیتی ہے، کوئی رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے، کوئی مصیبتوں سے حفاظت کرتی ہے، کوئی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ لیکن آج ہم قرآن پاک کی ایک ایسی عظیم اور طاقتور سورت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ پسند فرماتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کی برکت سے دلوں کو ایمان کی طاقت ملتی ہے، روح کو سکون حاصل ہوتا ہے اور انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جنت کیا ہے؟ جنت وہ مقام ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ بیماری، نہ موت۔ وہاں دودھ، شہد اور پاکیزہ مشروبات کی نہریں بہیں گی، خوبصورت باغات ہوں گے، نورانی محلات ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جنت میں جانے والوں کے درجات ان کے اعمال کے مطابق بہت بلند ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو وہ مقام عطا کیا جائے گا جس کا انسان دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے سراپا رحمت اور محبت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے اور لوگوں کے دلوں کی محبت جیت لیتے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سادگی، صبر اور عبادت کا حسین مجموعہ تھی۔ روایت میں ہے کہ گھر میں فاقے کے باوجود جب کوئی سائل دروازے پر آتا تو آپ اپنا کھانا بھی اللہ کی رضا کے لیے دے دیتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور عدل پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے اور فرماتے تھے کہ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ یہی وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے قرآن کے پیغام پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی۔ اب بات کرتے ہیں قرآن پاک کی اس عظیم سورت کی جسے اللہ تبارک و تعالی نے 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا۔ جی ہاں، یہ وہ مبارک سورت ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے محبت سے پڑھنے کا صلہ جنتی کہلائے گا۔ لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت یا سورت اگر پورے یقین،
خلوص محبت اور اللہ پر توکل بھروسے کے ساتھ پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بے شمار اجر عطا فرماتا ہے۔ جب انسان سچے دل سے قرآن پڑھتا ہے تو اس کے دل کے اندھیرے ختم ہونے لگتے ہیں، پریشانیاں آسان ہونے لگتی ہیں اور اللہ کی رحمت اس کے قریب آ جاتی ہے۔ صرف زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ دل میں یقین اور ایمان ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ وہ عظیم سورت ہے سورۃ الاخلاص۔ سورہ اخلاص کا معنی ہے خالص توحید بیان کرنے والی سورت۔ اس مبارک صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے۔ یہ عظیم سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے نزول کا سبب یہ تھا کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کو محبت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ ہر نماز میں اس سورت کو ضرور پڑھتے تھے۔ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت کا مستحق بنا دیا ہے۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے والا انسان اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ سورت دلوں میں توحید کو مضبوط کرتی ہے، شیطانی وسائس سے حفاظت رکھتی ہے اور انسان کے ایمان کو طاقت عطا کرتی ہے۔ اس سورت کے ذریعے جنت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور جب ظہر کی نماز کا وقت آئے تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور درود شریف پڑھ کر سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ درود شریف پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس شخص کی شفاعت کریں گے جو درود پاک پڑھے گا۔ اس لیے جو بھی وظیفہ کرنا ہو سب سے پہلے اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھیں۔ اس درود پاک کے صدقے ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کا وظیفہ یا آپ کی دعا، آپ کا ذکر ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھیں۔ پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود ابراہیمی تمام درودوں میں سب سے افضل اور مستند ترین صیغہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اللہ کی رضا اور فرشتوں کی سنت پر عمل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ درود پاک کے چند نمایاں فضائل یہ ہیں کہ رحمتوں کا نزول، ایک بار درود پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ قربت رسول قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب اور مستحق شفاعت وہ ہوگا جو کثرت سے درود بھیجے گا۔ قبولیت دعا، درود شریف پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ حاجت روائی اور برکت، اس کی برکت سے رزق میں کشادگی، گھر میں سکون اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص صبح و شام اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو اسے محبت، یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری بیان کی گئی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک سے محبت کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور سورہ اخلاص سمیت ہر سورت کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، آمین۔
اے اللہ ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے روشن فرما اور ہمیں ہر حال میں اپنا فرما بردار بنا یا رب العالمین۔ ہم عورتوں کو، مردوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی حیا، صبر اور بہادری، عبادت نصیب فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے دلوں میں سکون پیدا فرما، ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو تیری رضا کے مطابق ہو۔ اے اللہ ہمارے والدین، بہن، بھائیوں، شوہر، اولاد اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سورہ اخلاص کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور دوستوں تک پہنچائیں، کیونکہ دین کی بات آگے پہنچانا بہت بڑا ثواب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کے دل میں قرآن کی محبت پیدا ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے بھی بے شمار نیکیاں لکھ دے۔ یاد رکھیں، جو شخص بھلائی کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوتا ہے اور اسے عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن پاک کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔